اچھا میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، پلیز تب تک آپ پریشان ہو کر خود کو ہلکا نہیں کرنا۔ زاد نے اٹھتے ہوئے اسے کہا، جھک کر پیشانی چومی۔ وہ اس وقت سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ اس کے جاتے ہوئے پریشان سو لیے بیٹھ گئی، وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور اللہ سے ان کی خیریت کی دعا مانگی۔ 2 نفل پڑھے حاجت کی جو روز ان کے لیے پڑھتی تھی۔ پھر یہ کچھ سامان شاپر میں ملا ہے ان کے گھر سے۔ وہ جیسے ہی سمیع کے پاس پہنچا، اس نے ایک بیگ اس کی جانب بڑھایا۔ تھینک یو یار، چلو میں سیفی کی طرف جا رہا ہوں، کوئی اور سرمد چودھری کی طرف سے پروگرس ہو تو مجھے بتانا۔ اوکے سر۔ ابھی وہ وہاں سے نکل ہی رہا تھا کہ سفیان کی کال آ گئی۔ ہاں بڈی، اس نے بیگ گاڑی میں رکھتے کال پک کی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اب وہ گاڑی اسٹارٹ کر رہا تھا۔ مبارک ہو شہزادے، سفیان کی بات نے اسے چونکایا۔ خیریت؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ ڈیئر، سرمد چودھری نے پرسوں رات کی جگہ آج صبح فجر سے پہلے منشیات سے بڑے ٹرکوں کو سرحد پار کروانے کی کوشش کی۔ ہم چند کے کچھ دن پہلے ہی ٹرکوں کا نمبر چوکے پر لکھوا چکے تھے، لہٰذا وہ پکڑے جا چکے ہیں۔ فی الحال تو سرمد روح پوش ہو گیا ہے، مگر اس کے چند ماں تحت پکڑے گئے ہیں جنہوں نے کنوینس کر لیا ہے کہ یہ سب اسی کا کام ہے۔ اب اس کے اریسٹ وارنٹ جاری ہو رہے ہیں۔ سفیان کے پرجوش آواز میں سنائی جانے کی خبر پر اس نے سکھا سانس لیا۔ گریٹ یار، ڈونٹ وری، ہمارے پاس اس کا نمبر ہے، ہم اسے ٹریس کر لیں گے، ڈونٹ وری۔ اسی خوشی میں سیلیبریشن تو بنتی ہے، تو ایسا کر فہیمہ کو لے کر آ جا، فارم ہاؤس میں آ جا۔ چل میں واپس جا کر بات کرتا ہوں فہیمہ سے، پھر تجھے بتاتا ہوں۔ زاد نے گاڑی واپسی کے راستے بڑھائی، کیونکہ جس سے سفیان سے ملنا تھا وہ کام تو ہو گیا تھا۔ جس وقت وہ واپس آیا، فہیمہ اسی پریشان صورت میں ملی۔ کچھ پتہ چلا؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ یہ ایک بیگ ملا ہے وہاں سے، آپ چیک کرو، شاید کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے ان کا پتہ چل سکے۔ زاد نے اسے بیگ پکڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے صوفے پر بیٹھ کر بےتابی سے بیگ کھولا۔ زاد بھی قریب بیٹھ گیا۔ اس بیگ میں فہیمہ کے اسناد اور ان کی فیملی پکچرز کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ فہیمہ مایوسی سے اپنے ماں باپ کی تصویر ہاتھ میں لیے رو پڑی۔ فہیمہ، بری بات ہے، ہم ڈھونڈ لیں گے ان کو انشاءاللہ، ایسے نہیں کرو، زاد نے اس کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، نہ جانے انہوں نے کیا کچھ سہا ہوگا، کس حال میں ہوں گے وہ۔ میری جیسی بیٹیوں کو مر جانا چاہیے جو ماں باپ کو کسی بھی وجہ سے دھوکہ دیتی ہیں۔ وہ بلک بلک کر روتے ہوئے خود کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ غلط بات ہے، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ آپ نے انہیں دھوکہ دیا ہے، مگر کسی غلط کام کے لیے نہیں دیا، اور اپنے لیے کبھی بھی موت نہیں مانگتے۔ اللہ نے زندگی اس لیے نہیں دی کہ ہم اس کی تذلیل کریں۔ ہم انسان ہیں اور ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، مگر ان سے سیکھنا اور انہیں پھر راہ دہر پر لانا ہی اصل زندگی ہے، نہ کہ یوں کفری الفاظ بولنا۔ اور نہ صرف آپ اپنے لیے موت مانگ کر کفر بول رہی ہیں، بلکہ مایوسی کی باتیں بھی کر رہی ہیں۔ میں نے کہا ہے نا، ہم انشاءاللہ انہیں ڈھونڈ لیں گے، آپ مایوس کیوں ہو رہی ہیں؟ مجھے بہت ڈس اپوائنٹ کیا ہے آپ نے، میں تو آپ کو بہت بہادر سمجھ رہا تھا۔ زاد نے سانس اسے سمجھایا۔ ایسا کریے فوٹوگرافس مجھے دیں، میں اس کے زیادہ سارے پرنٹس نکلوا کر اپنے بندوں کو دیتا ہوں، انشاءاللہ جلد ہی ان کو پتہ چل جائے گا۔ زاد نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب نہیں رونا، اوکے؟ زاد نے اسے تنبیہ کی۔ آپ کو ایک گڈ نیوز دوں؟ زاد نے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے کہا۔ جی، اس کے کہتے ساتھ ہی زاد نے اسے منشیات سے متعلق ساری خبر سنائی۔ مبارک ہو، پھر تو بہت بہت، مگر وہ روپش کہاں ہو سکتا ہے؟ وہ بھی پتہ چل جائے گا، اس کا پرسنل نمبر ہمارے پاس ہے، ڈونٹ وری۔ زاد نے اسے تسلی دی اور ساتھ اس کے ہاتھ سے فوٹوگرافس لے کر اپنے لیپ ٹاپ والے بیگ میں رکھے۔ سفیان نے ہمیں اپنے فارم ہاؤس پر انوائٹ کیا ہے، آپ چلیں گے؟ زاد نے اس کی جانب دیکھا جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ ابھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اس نے بے چارگی سے کہا۔ بس مردہ سی کیفیت سے اس پر چھائی ہوئی تھی۔ چلیں گے تو ذہن بھی فضول کی سوچوں سے باہر آئے گا۔ میرا تیرا سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا نا؟ زاد نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے فہیمہ، ہماری زندگی میں مشکلات اللہ کے حکم سے آتی ہیں، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میرے گناہوں کی آزمائش ہے۔ آپ نے پھر مایوسی کی بات کی۔ آپ کو پتہ ہے اللہ ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کی تلقین کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے رحمان اور رحیم ہے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں سزا دے رہا ہے؟ کیا آپ کو اس کی رحمت پہ خوش نہیں؟ تو میرا یہ مطلب نہیں تھا، بے شک آپ کی انٹینشن یہی نہیں، مگر آپ کے دل میں اپنی غلطی کا خوف زیادہ ہے نا؟ اس کے پوچھنے پر اس نے اس بات میں سر ہلائے۔ یہی تو ہمارا توکل ہے کہ ہم اسے رحم کی دعا مانگتے ہوئے یہ بھی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ہماری غلطی کو معاف کرے گا کہ نہیں۔ یہ بے یقینی ہمیں مایوسی کی جانب لے جاتی ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ اگر وہ اتنا ہی غیر و غضب والا ہوتا اور آپ کی لفظ کو اس نے معاف نہ کیا ہوتا، تو کیا اس گندگی کی جگہ پر وہ آپ کو اتنے احسن طریقے سے محفوظ رکھتا؟ میرے دل میں بھی آپ کو بچانے کی خواہش پیدا کرنے والا کون ہے؟ آپ کو مجھے اس رشتے میں باندھنے والا کون ہے؟ اس نے تو اپنی رحمت کی اتنی مثالیں آپ کو دے دی ہیں، آپ پھر بھی مایوس ہو رہی ہیں۔
ذات کی بات وہ واقعی کام گئی۔ ہاں، یہی وہی ذات تو ہے جس سے اس نے گڑ گڑا کر رحم کی دعا مانگی تھی اور اس نے ہر قدم پر اس دلدل میں پھنسنے سے بچایا تھا۔ آئی ایم سوری۔ اسے اپنی غلطی سوچ کا احساس ہوا۔ مجھ سے نہیں، اللہ سے معافی مانگے، اور اب اس طرح تو عقل کریں جیسے آپ نے مجھ سے نکاح کے وقت کیا تھا۔ وہ کتنا صحیح کہہ رہا تھا۔ فہیمہ نے دل میں سوچا اور اللہ سے معافی مانگی، اور یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ اللہ جلد ہی اس کے ماں باپ سے ملائے گا۔ کس کمینہ نے مقبری کی ہے، میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرے چاروں کے چاروں ٹرک پکڑے گئے ہیں۔ اس الو کی پٹی مہرنسا کو کال ملا، اسی کے پاس تھا نا میرا سارا سامان۔ سرمد چودھری غصے سے دھاڑ رہا تھا۔ سر وہ لائن پر ہیں۔ اس کے ایک ماتحت نے جلدی سے کال ملائی۔ ہیلو، اپنی کرخت آواز میں بولا۔ جی سرکار۔ مہرنسا بڑے ناز سے بولی۔ سرکار کی بچی، بتا کس نے مقبری کی ہے میرے ٹرکوں کی؟ اس نے اپنا سارا غصہ اس پر نکالا۔ صاحب قسم لے لیں جو یہاں میری لڑکیوں میں سے کسی کو بھی علم ہو کہ اس تہہ خانے میں کیا ہے۔ وہ اس کے غصے سے خوف زدہ ہو کر جلدی جلدی صفائیاں دینے لگی۔ بکواس بند کر، طوائف اور اس کی قسمیں تھوکتا ہوں میں تجھ پر۔ جلدی سے بتا کون کون آیا ہے ان دنوں تیرے پاس۔ مجھے جلد سے جلد سب کے ناموں ان کے کام کا ریکارڈ چاہیے، ورنہ یاد رکھنا آج کل میرے کتے بہت بھوکے ہیں، کہیں تجھے انہیں کا چارہ نہ بنانا پڑے۔ سرمد چودھری کے الفاظ پر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابھی بتاتی ہوں، خوفزدہ لہجے میں بولی۔ اور ہاں حلیہ بھی بتا، میں تھوڑی دیر تک فون کرتا ہوں۔ اس نے غصے سے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ انتظار کرتے ہوئے بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ 10 منٹ بعد اس نے دوبارہ فون کیا۔ سرمد نے اپنے ایک بندے کو فون دیا جو بتائے ہوئے جانے والے لوگوں کے حلیوں کا اسکیچ بنا رہا تھا۔ جب وہ سب کا بتا چکی تو سرمد چودھری نے فون بند کر دیا۔ مجھے ان سب بندوں کا پورا بایو ڈیٹا آج رات سے پہلے چاہیے، نہیں تو سب کو الٹا لٹکا کر اتنے چابک ماروں گا کہ تمہاری ہڈیاں بھی رحم مانگے گی۔ جبڑے بھیج کر غسیلی نظروں سے انہیں کہتا وہ منہ سے کف اڑاتا کروفر سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابھی وہ گھر سے نکلے ہی تھے کہ سفیان کی کال آ گئی۔ نکل پڑے ہیں اللہ کے بندے، کبھی مجھے سکون سے اپنی بیوی کے ساتھ 2 باتیں بھی کر لینے دے۔ صبح سے اب تک یہ تیرا 10واں فون ہے۔ زاد نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے موبائل کان سے لگائے سفیان کو لتاڑا۔ کنفرم کرنا تھا کہ تم دونوں آ رہے ہو نا، جن کے اعزاز میں آج کا ڈنر ہے، سفیان نے شرارت سے کہا۔ بھائی ابھی 6 بجے ہیں، 7 بجے ہم وہاں موجود ہوں گے۔ کچھ زیادہ ہی جلدی نہیں نکل آئے تم لوگ، سفیان نے طنز کیا۔ یار آج پہلی مرتبہ اندازہ ہوا کہ عورتیں تیاری میں کتنا ٹائم لگاتی ہیں۔ وہ جو مزے سے ان کی گفتگو سن رہی تھی، ذات کی بات پر حیران ہوتے اسے گورا۔ اب نظروں کے تیل چل رہے ہیں، میں تو تیار تھا، تیری بھابھی کا نکلنے کا موڈ نہیں تھا، مسلسل شرارتی لہجے میں کہتا۔ وہ فہیمہ کی گولیوں سے محفوظ ہو رہا تھا۔ واقعی بیٹا، تو نے تو 2 دنوں میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ ایسے معاملات شروع ہو گئے ہیں۔ تم دونوں میں بھی تو اگلے چند مہینے تو مجھے چچا بننے کی خوشخبری سنائے گا۔ سفیان بھی اسی کی طرح شرارتی لہجے میں بولا۔ اچھا اب زیادہ بک بک نہیں کر، اس کی بات پر اس نے کہکا لگایا۔ اوکے جانی، ویٹنگ۔ سفیان نے بھی مسکراتے ہوئے فون بند کیا۔ شرم تو نہیں آتی آپ کو؟ سفیان بھائی سے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ اور میں نے کب دیر لگائی ہے؟ لپسٹک تک تو لگائی نہیں۔ جیسے اس نے فون بند کیا، فہیمہ نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی۔ میری جان کو ضرورت بھی نہیں ان چیزوں کی۔ زاد نے اس کے گالوں کو پیار سے انگلی سے چھوتے ہوئے کہا۔ ڈیپ پنک کلر کا خوبصورت سوٹ پہنے اور ہم رنگ دوپٹہ لیے وہ ایسے ہی اس کے دل میں اتر رہی تھی، جبکہ وہ خود لائٹ پنک کلر کے شلوار قمیض پہنے اپنے تیکھے نقوش اور چہرے پر سجی بیڈ میں بے حد ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ وہاں کون کون ہوگا؟ فہیمہ نے اس کا دھیان خود سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ 1-2 فرینڈس ہوں گے سیفی اور بھابھی کے علاوہ۔ صحیح، اس نے کہتے ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر پلیئر آن کیا۔ ایسا لگ رہا ہے یہ بے فکری کے لمحے آپ کے ساتھ ایک سب ایک خواب ہے، اس نے اداسی سے کہا۔ حسرت ہی رہ جائے کہ آپ کی ہنسی دیکھنے کی، لگتا ہے اسی حسرت میں کچھ بھی کر جاؤں گا۔ ذات نے دہائی دیتے ہوئے کہا۔ اللہ نہ کرے، کیسی فضول باتیں کرتے ہیں آپ۔ فہیمہ نے دہل کا کہا۔ تو اور کیا یار، میں آپ کا پکا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو لایا ہوں اور آپ ہو کہ میرا دماغ خراب کری ہو، ذات نے چڑ کر کہا۔ ہنسی تو پھر آپ نے نظر اتارنی شروع کر دینی ہے، اس نے منہ بنا کر کہتے ذات کو گزری رات کی یاد دلائی۔ ذات اس کے جواب پر اپنا بے ساختہ کہکا نہ روک پایا۔ نہیں، اب مہذب طریقے سے اتاروں گا۔ جی نہیں شکریہ، فہیمہ نے جلدی سے کہا، مبالغہ وہ اپنی بات پر اڑ جاتا۔ کچھ دیر بعد سفیان کا فارم ہاؤس آ گیا۔ باقی سب پہلے سے موجود تھے، انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ رہائشی حصے کی پچھلی جانب سوئمنگ پول کے ساتھ ڈنر کی ارینجمنٹ کی گئی تھی۔ جیسے ہی یہ لوگ ان کے قریب پہنچے، سب نے مل کر خوبصورت سا بکے فہیمہ کو دیا۔ میرے لیے نہیں ہے یہ؟ زاد نے شرارت سے سفیان کو کہا۔ نہیں، تو نے کوئی تیر نہیں مارا۔ ہاں، بھابھی کو تجھ جیسے مونسٹر کو برداشت کرنے پر ہم ان کی ہمت کی داد دے رہے ہیں۔ مونسٹر؟ اپنے یہ لقب سن کر زاد کو جھٹکا لگا۔ دیکھ لو آپ کے شوہر کو کیا کہہ رہا ہے، زاد نے فہیمہ کو متوجہ کرتے ہوئے دہائی دی۔
آپ ہی کے دوست ہیں۔ فہیمہ نے ان کی باتوں کو انجوائے کرتے ہوئے مسکراہٹ دباتے ذات کو ہری جھنڈی دکھائی، جس پر سب کا مستحق کہکا نکلا۔ تم لوگوں نے اس بستی کے لیے مجھے یہاں انوائٹ کیا ہے؟ ذات نے مصنوعی غصے سے کہا۔ چل اب زیادہ ڈرامے نہ کر۔ سفیہ نے اس کے کندھے پر بازو رکھتے ہوئے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ سب انہیں لیے ایک ٹیبل پر آئے جہاں کیک رکھا تھا جس پر ویلکم لکھا ہوا تھا۔ ویلکم ان آر گروپ بھابھی، سب نے یک زبان ہو کر فہیمہ کو کہا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سب کا شکریہ ادا کیا۔ سب کچھ اتنا انوکھا اور چھوتا لگ رہا تھا۔ ذات کے حوالے سے سب اسے بھابھی بلا رہی تھی اور یہ حوالہ اسے بہت عزیز تھا۔ اس نے اور ذات نے مل کر کیک کاٹا۔ یہ چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر گرینڈ والی ہم آپ کو اس کیس کے سالو ہونے کے بعد دیں گے، فہیمہ نے زیر لب انشاءاللہ کہا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں سوئمنگ پول کے پاس آہستہ آہستہ قدم سے قدم ملا کر چل رہے تھے۔ چاند کی شعاعیں پانی میں پڑتی ہر منظر کو روشن کر رہی تھیں۔ پتہ ہے یہاں ایسے چلتے ایک چیز کی بہت خواہش ہو رہی ہے۔ فہیمہ کا واقعہ یہاں آ کر دھیان ہٹ بیٹھ گیا تھا۔ کیا؟ ذات جو ہاتھ پیچھے باندھے سر کو کدے جھکائے چل رہا تھا بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ یہی کہ کبھی آپ کے ساتھ سمندر کی گیلی ریت پر ایسے ہی چلوں۔ اس کی خواہش جان کر ذات کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا سمی کی کال آئی۔ ہیلو سمی، خیریت؟ ذات نے جلدی سے اس کی کال اٹینڈ کرتے ہوئے کہا۔ سر وہ جو نمبر سرمد چودھری کے زیر استعمال تھا وہ دوپہر سے بند ہے۔ کیا کہہ رہے ہو یار؟ چیک کرو پھر کوئی اور نمبر۔ اپنے اس دوست سے بات کرو جو اس کمپنی میں ہے جس کا وہ نمبر استعمال کر رہا تھا۔ ذات کے چہرے سے اب کی بار ہلکی سی پریشانی جھلکی۔ سر میں نے چیک کروایا ہے، اس لاسٹ کال کب ہوئی تھی اس کے موبائل سے؟ سر وہی ٹرکوں سے ریلیٹڈ۔